پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر کا اعتراف۔ کرسٹلینا جارجیوا کی دبئی میں وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر ملاقات۔ پاکستان میں جاری IMF پروگرام اور حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ملاقات میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیراعظم کی MD IMF سے ملاقات میں مثبت بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا موجودہ حکومت کی کوششوں سے معاشی استحکام آیا ہے۔ بولے حکومت اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتی، معیشت کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو FBR سے شکوہ۔ کہا جمع کی جانے والی رقم کو بر وقت منتقل نہیں کیا جاتا، گزشتہ سال کی رقم ہمیں اس سال ملتی ہے۔ وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ رقم کو بر وقت منتقل کیا جائے۔ کہا کہ ڈومیسائل کے معاملے پر ہم تحقیقات کر رہے ہیں، غلطی کرنے والے کو سزا دیں گے۔ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ سرزمین پاک پر کسی شدت پسندانہ سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے، ہر سطح پر انتہا پسندی اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتہا پسندانہ تشدد کی روک تھام کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا پنجاب حکومت امن اور ہم آہنگی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے، نوجوانوں کو علم، ترقی اور مثبت سوچ کی راہ پر گامزن کریں گے۔ ترک صدر طیب اردوان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت کو سجا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ صدر اردوان وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججوں کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جب جج کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کا ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججوں کی ریپرزنٹیشن مسترد۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا تحریری فیصلہ جاری، سینیورٹی لسٹ برقرار، رجسٹرار کو فیصلے کی کاپی متعلقہ ججز کو بھیجنے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل، انٹراگوٹ اپیلوں پر 7 رکنی سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سماعت۔ ملزم ارزم جنید کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، آرمی ایکٹ میں کسی بھی ترمیم سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ کوئی فوجی اہلکار گھر میں پتنگ اڑاتا ہے تو اس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فوجی پہلی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لے تو اس کا کیا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال، اس پر بھی سویلین قانون کا اطلاق ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کا جواب، سماعت جاری۔ راولپنڈی میں مالکان کے تشدد سے کمسن گھریلو ملازمات جاں بحق، ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج، 12 سالہ اقرا دم توڑ گئی، قتل کا مقدمہ درج، ملزمان میاں بیوی گرفتار۔ ڈاکٹر کے مطابق اقرا پر تشدد کے باعث سر اور دماغ بری طرح متاثر ہوا۔ 12 سالہ اقرا کو مالکان جوڑے نے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا تھا۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والی اقرا کو والدین نے 8000 روپے ماہانہ پر ملازم رکھوایا تھا۔ کراچی پولیس نے ماجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق آفاق احمد کے اکسانے پر مال بردار گاڑیاں جلائی گئیں۔ لاٹھی اور کرنگ کی عوامی کالونی میں مقدمات درج۔ FIR میں نامزدگی پر آفاق احمد کو ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ لیبیا کشتی حادثے میں 7 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غیر قانونی تارکین کو یورپ لے جانے والی کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ حادثے میں 10 کے قریب پاکستانی لاپتہ ہیں، 37 لوگ زندہ بچ گئے۔ سفارت خانہ بچ جانے والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔
ترکیہ مشترکہ فوجی مشق اتاترک 13 کی افتتاحی تقریب اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشق میں ترکیہ اور پاکستان کے اسپیشل سروسز گروپ کے دستے حصے لے رہے ہیں۔ مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے تاریخی فوجی تعلقات کو فروغ دینا بھی ہے۔ اردن، مصر اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کو منتقل کرنے کی امریکی تجویز کی مخالفت کر دی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، فلسطین کے 2 ریاستی حل پر زور، مصری وزیر خارجہ کا غزہ کی تعمیر نو کے لیے جامع تجویز پیش کرنے کا منصوبہ، فلسطینیوں کی بے دخلی کی تجویز مسترد، سعودی کابینہ نے بھی ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل عمل قرار دے دیا، غزہ سے متعلق بیانات کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ کو خریدنے کا ارادہ نہیں، غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت کریں گے۔ اردن اور مصر میں زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں فلسطینی بحفاظت رہ سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا حماس کو ہفتے کی دوپہر تک یرغمالیوں کی رہائی کا انتباہ، عدم تکمیل پر دوبارہ حملے شروع کرنے کی دھمکی۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا، پیرس میں ہونے والی سمٹ کے دوران فرانسیسی صدر امانوئل میخرون کا مودی سے ہاتھ ملانے سے انکار، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ فرانسیسی صدر ساتھ بیٹھے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملے لیکن مودی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کو نظر انداز کر دیا۔ تین ملکی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج اہم موقع، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شیڈول میچ سیمی فائنل کا درجہ اختیار کر گیا۔ پاکستان 11 میں 2 تبدیلیاں، سعود شکیل اور محمد حسنین شامل۔ فاتح ٹیم سیف علی کی سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی تزئین و آرائش کا کام مکمل۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، گورنر کامران ٹیسوری اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے افتتاح کر دیا۔ جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیڈیم کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، فائر ورکس اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ، علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی، کپتان حشمت اللہ شہیدی کی قیادت میں افغان ٹیم پہلی بار آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لے گی۔ افغانستان کا پہلا میچ 21 فروری کو جنوبی افریقہ کے خلاف کراچی میں ہوگا۔ لاہور میں رنگا رنگ ہارس اینڈ کیٹل شو جاری، نیزہ بازی کے مقابلے دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد فورٹس اسٹیڈیم امڈ آئی، غیر ملکی ٹیموں کی شاندار پرفارمنس، کھلاڑی پنجاب کی ثقافت اور زندہ دلی دیکھ کر خوش، پنجاب حکومت کے انتظامات بھی قابل تحسین قرار۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا آغاز، ریسرز کو 485 کلومیٹر کا صحرائی اور کٹھن ٹریک عبور کرنا ہوگا۔ ریلی میں غیر ملکی ریسرز اور خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی، کلچرل فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔